آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ مغرب کے 3 فرض جب ہم نے اکیلے پڑھنے ہیں تو کیسے پڑھنے ہیں، جب امام کے پیچھے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے، اس کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ تو تمام آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں تاکہ ہمیں مغرب کے 3 فرض پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو سکے۔ تو سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت موجود تھی، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لی، نماز پھر بھی شروع ہو جائے گی، لیکن نیت کے الفاظ زبان سے دہرا لینا بہتر ہے۔ اب پہلے وہ طریقہ سیکھتے ہیں جب ہم نے مغرب کے 3 فرض اکیلے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے سیدھا ہو کے کھڑے ہوں گے، پاؤں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ زیادہ سے زیادہ 1 بالشت یعنی کہ 1 گٹھ، کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور قیام کی حالت میں نظر سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے، رکوع میں پاؤں پہ نظر ہونی چاہیے، جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی حالت میں نظر ناک پر ہو، جب تشہد پہ بیٹھیں گے تو تشہد کی حالت میں نظر جھولی میں ہونی چاہیے۔ اب نیت کریں گے 3 رکعت نماز فرض، وقت نماز مغرب، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ ہاتھ جو ہے یہ کانوں تک اٹھائیں گے اور ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیاں ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں کی لو کو لگائیں گے اور ہاتھ جو ہے یہ ناف کے نیچے باندھیں گے۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی گدی بائیں ہاتھ کی کلائی کے سرے پہ، دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اسے اگل بغل، اور دائیں ہاتھ کی بیچ کی 3 انگلیاں انہیں بائیں ہاتھ کی کلائی کی پیٹھ پہ رکھیں گے اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں گے۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ اب رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ جب رکوع کرنا ہے ہاتھوں کو پھیلائیں گے، ہاتھ گھٹنوں پہ رکھیں گے، پیٹھ بالکل سیدھی کریں گے اور نظر پاؤں پر رکھیں گے۔ اب 3 بار تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اور یہ یاد رہے رکوع اس طرح کرنا ہے کہ پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اگر پانی کا پیالہ رکھ کر کھینچا جائے تو پانی نیچے نہ گرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اس نماز کی طرف نظر ہی نہیں فرماتا جو رکوع اور جو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ تو اس لیے پیٹ بالکل سیدھی کریں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، تسبیح پڑھنے کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہوں گے، پھر ربنا لک الحمد کہنے کے بعد سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیے، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، اسے قوما کہتے ہیں۔ بعض لوگ جہاں غلطی کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں ساتھ ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس طرح کرنے سے واجب ترک ہوتا ہے، سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ آخر میں سجدہ سہو کریں گے تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو جب رکوع سے سر اٹھائیں گے تو سیدھا کھڑے ہوں گے، پھر ربنا لک الحمد کہنے کے بعد سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے تو پہلے دونوں گھٹنے لگائیں گے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی۔ جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو اس کا الٹ کریں گے، پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے۔ اب سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے تو پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی لگائیں گے۔ اب سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور سجدے کی حالت میں ہاتھ جو ہیں یہ دونوں کانوں کے برابر ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر کہہ کے تشہد پہ بیٹھیں گے۔ 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے اسے جلسہ کہتے ہیں۔ بعض لوگ یہاں پہ بھی غلطی کرتے ہیں، تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں ساتھ ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس طرح کرنے سے بھی واجب چھوٹتا ہے، ترک ہوتا ہے، سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ آخر میں سجدہ سہو کریں گے تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اور سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے اسے میں آخر میں بیان کروں گا۔ 2 سجدوں کے درمیان وقفہ جو ہے یہ کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہونا چاہیے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی پڑھا جائے۔ اب دوسرے سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے تسبیح پڑھیں گے 3 بار، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب جو ہے وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت میں لائیں گے، پھر جو ہے وہ رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے تسبیح پڑھیں گے 3 بار، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہوں گے، ربنا لک الحمد کہنے کے بعد سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی۔ تسبیح پڑھیں گے 3 بار، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ اکبر کہہ کے سیدھا ہو کے بیٹھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، اللہ اکبر کہہ کے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر کہہ کے تشہد پہ بیٹھیں گے۔ یہاں یہ بات یاد رہے، دوسری رکعت میں جب تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے
پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اگر کسی نے بھولے سے آگے درود پاک شروع کر لیا تو اس صورت میں بھی اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز مکمل ہوگی، ورنہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو تشہد اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور تیسری رکعت میں بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے، التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ اور یہ بات یاد رہے، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ ضروری نہیں ہے، نہ ہی واجب ہے نہ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع و سجود کر کے اپنی نماز مکمل کر لیتا ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی جائے، یہ افضل ہے۔ اور اگر کسی نے کوئی واجب چھوڑا، نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، بھولے سے رہ جاتا ہے، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، اگر کوئی تھوڑا سا سر اٹھاتا ہے ساتھ ہی سجدے میں چلا جاتا ہے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح دو سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے یہ جو ہے واجب ہے، اگر کوئی تھوڑا سا سر اٹھاتا ہے ساتھ ہی سجدے میں چلا جاتا ہے تو اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گا تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اور سجدہ سہو کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آخری رکعت میں جب تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیریں گے، پھر دو سجدے کریں گے، تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو کہ بہتر اور افضل ہے وہ یہ ہے کہ آخری رکعت میں تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں گے، آگے درود پاک پڑھیں گے، دائیں طرف سلام پھیریں گے، پھر دو سجدے کریں گے، تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ تھا سجدہ سہو کرنے کا طریقہ۔ جب نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھولے سے رہ جائے، سجدہ سہو واجب ہو جائے تو آخر میں سجدہ سہو اس طرح کرنا ہے۔ اور جب مغرب کے 3 فرض ہم نے امام کے پیچھے پڑھنے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام کی ابتدا میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نماز میں شامل ہوئے، امام نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے، مقتدی جو ہے امام کی ابتدا میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے، مقتدی جو ہے وہ ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائے۔ اب امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی خاموشی کے ساتھ سنے، امام قرات کرے گا، قرات کرنے کے بعد امام رکوع میں جائے گا، مقتدی امام کی ابتدا میں رکوع میں جائے، رکوع کی تسبیح ہو گئی، امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، امام کہے گا سمی اللہ لمن حمدہ، مقتدی نے سمی اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا بلکہ ربنا لک الحمد کہیں گے۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، مقتدی امام کی ابتدا میں سجدہ کرے گا، سجدے کی تسبیحات ہوں گی، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت میں بھی امام قرات کرے گا، مقتدی خاموشی کے ساتھ سنے گا، پھر اسی طرح رکوع و سجود ہوں گے، دوسری رکعت میں تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تیسری رکعت میں چونکہ امام اونچی آواز میں قرات نہیں کرتا تو مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تیسری رکعت میں بھی خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ اسی طرح رکوع و سجود کر کے آخری رکعت میں تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد مکمل کرنے کے بعد امام جیسے ہی سلام پھیرے، مقتدی امام کی ابتدا میں سلام پھیر دے گا۔ اور یہ بات یاد رہے، اگر مقتدی نے پہلے ہی اپنی تشہد مکمل کر لی، مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس نے تشہد پہلے مکمل کر لی ہے، ابھی امام نے مکمل نہیں کی، امام ابھی پڑھ رہا ہے، مقتدی جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھے، نہ تو کوئی دعا پڑھے نہ کوئی درود پاک پڑھے، بلکہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے۔ جیسے ہی امام اپنی تشہد مکمل کر کے سلام پھیرے، مقتدی امام کی ابتدا میں سلام پھیر دے۔ یہ تھا نماز مغرب کے پڑھنے کا صحیح طریقہ جب ہم نے اکیلے پڑھنے ہیں یا امام کے پیچھے پڑھنے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نمازیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔